فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل، پارٹ 64۔ سیاسیات میں دو مختلف موضوعات ہوتے ہیں، ایک یہ کہ بہترین قسم کی ریاست کیسی ہوتی ہے، اور دوسرا اس کے اختیارات سے متعلق ہوتا ہے۔ ہابس کے مطابق بہترین ریاست ملوکیت ہے، لیکن اس کے نظریہ کا یہ اہم حصہ نہیں ہے۔ اس کی قضیہ کا اہم حصہ یہ ہے کہ ریاست کے اختیارات مطلق ہونے چاہئیں۔ ایسا یا اس قسم کا نظریہ مغربی یورپ میں تحریک احیاء علوم اور تحریک اصلاح دین کے دوران پیدا ہوا۔ لوئی یازدہم، ایڈورڈ چہارم، فرڈیننڈ اور آئسابیلا کے ہاتھوں پہلے تو جاگیردار اشرافیہ دب گئی، پھر تحریک اصلاح دین نے پروٹسٹنٹ ممالک میں عام حکومتوں کو کلیسا پر برتری دلا دی۔ ہنری ہفتم نے اپنا اختیار اس طرح استعمال کیا کہ اس سے پہلے کسی برطانوی حکمران نے نہ کیا تھا۔ لیکن فرانس میں تحریک اصلاح دین کا اثر ابتدا میں الٹا ہی ہوا، کیونکہ گائزز اور ہوگوناٹس کے درمیان بادشاہ تقریباً بے بس تھا۔ ہابس کی کتاب لکھنے سے تھوڑی مدت ہی پہلے ہنری چہارم اور شلیوں نے مطلق العنان ملوکیت کی ایسی بنیادیں رکھ دیں جو فرانس میں انقلاب کے وقت تک قائم رہیں۔ اسپین میں چارلس پنجم نے کروٹی پر قبضہ جما لیا اور فلپ دوم کلیسا کے تعلق کے سوا حاکم مطلق بن گیا۔ تاہم انگلستان میں پیورٹین لوگوں نے ہنری ہفتم کی کارکردگی کو ختم کر دیا۔ ان کے کام نے ہابس کو یہ عندیہ دیا کہ حاکم اعلیٰ کے خلاف مزاحمت سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ ہر قوم کو دو خطرات یعنی انتشار اور ملوکیت کا سامنا ہوتا ہے۔ پیورٹن اور خصوصاً آزاد خیال بادشاہت کے خطرے سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ اس کے برعکس باہمی مخالف متعصب جماعتوں کی کشمکش کے تجربہ سے ہابس کے سر پر انتشار کا خوف سوار ہو گیا تھا۔ بادشاہت کی بحالی کے بعد آزاد خیال فلسفیوں کا ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا اور 1688 کے بعد کچھ اختیار حاصل کر لیا تھا۔ وہ دونوں خطرات سے پوری طرح آگاہ تھے۔ انہوں نے سٹریفورڈ اور انابپٹسٹ دونوں کو ناپسند کیا۔ یہی بات لاک کو تقسیم اختیار اور تجدید و توازن چیکس اینڈ بیلنس کی طرف لے گئی۔ انگلستان میں جب تک بادشاہ کا اثر رہا، اختیارات کی صحیح تقسیم رہی۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کی برتری ہو گئی اور بالآخر کابینہ کی۔ امریکہ میں بھی ابھی تک جہاں تک کانگریس اور سپریم کورٹ انتظامیہ کی مزاحمت کر سکتے ہیں، تجدید و توازن قائم رکھتے ہیں۔ جرمنی، اٹلی، روس اور جاپان میں حکومت کو اس سے بھی زیادہ اختیار حاصل ہے جتنا کہ ہابس چاہتا تھا۔ اس لیے مجموعی طور پر جہاں تک ریاست کے اختیار کا تعلق ہے، دنیا وہاں پہنچ گئی ہے جہاں ہابس چاہتا تھا۔ البتہ اس سے پہلے ایک طویل زمانہ آزاد خیال لوگوں کا بھی رہا، جو بظاہر مخالف سمت کی طرف جا رہے تھے۔ موجودہ جنگ کے نتیجہ کے باوجود یہ بدیہی معلوم ہوتا ہے کہ ریاست کی عملداری میں اضافہ ہوتا جاری رہے گا اور اس کے خلاف مزاحمت کا بڑھنا زیادہ سے زیادہ مشکل بنایا جائے گا۔ ہابس جو دلائل ریاست کی حمایت میں دیتا ہے، یعنی انتشار کا صرف یہی متبادل ہے، وہ بنیادی طور پر وزنی ہے۔ تاہم ایک ریاست اتنی بری بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے تسلسل پر عارضی انتشار کو ترجیح دی جا سکتی ہے، جیسے 1799 میں فرانس اور 1917 میں روس میں ہوا۔ علاوہ ازیں ہر حکومت کے جبر کی جانب رجحان پر اس وقت تک روک نہیں لگائی جا سکتی جب تک حکومتوں کو بغاوت کا خوف نہ ہو۔ اگر ہابس کا یہ نظریہ عالمی طور پر تسلیم کر لیا جائے کہ رعایا اطاعت شعاری کا رویہ اپنا لے، تو حکومتیں اس حالت سے بھی بدتر ہو جاتی
جس میں وہ اس وقت ہیں۔ سیاسی طور پر یہ بات صحیح ہے کہ اگر حکومتیں ایسی کوشش کر سکتی ہیں تو وہ یہ ضرور کریں کہ ذاتی طور پر انہیں ہٹایا نہ جا سکے۔ یہ معاشی اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ جہاں حکومتیں عوام کی قیمت پر خود کو اور اپنے دوستوں کو امیر ترین بنا سکتی ہیں وہ ایسا کرتی ہیں۔ فکری میدان میں بھی یہ بات صحیح ہے کہ جہاں کہیں ایک نئی دریافت یا نیا نظریہ سر اٹھاتا معلوم ہو جو قوت کی مزاحمت کا باعث بن سکتا ہو تو حکومتیں اسے کچل دیں گی۔ یہ وہ دلائل ہیں جو نہ صرف انتشار کے خطرے کے لیے سوچے جاتے ہیں بلکہ بے انصافی کے خطرے کے لیے بھی ہیں، بلکہ اور اس کے علاوہ اس ویرانی اور جمود کے خطرے کے لیے بھی جو حکومتوں کی مطلق العنانیت سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ حبس کے ہاں خوبیوں کا احساس صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کا مقابلہ اس سے پہلے سیاسی نظریاتی لوگوں سے کیا جاتا ہے۔ وہ وہم و گمان کی دنیا سے قطعی آزاد ہے۔ اس کی دلیل اس وقت سے شروع نہیں ہوتی جب آدم و حوا کو جنت سے نکالا گیا۔ اس کی سوچ واضح اور منطقی ہے، اس کی اخلاقیات غلط ہوں یا صحیح قابل فہم ہے۔ وہ کسی مبہم تصورات کا شکار نہیں ہوتا۔ میکاویلی جو بہت ہی زیادہ تنگ نظر تھا، اسے قطع نظر وہ پہلا حقیقی طور پر جدید سیاسی مفکر ہے۔ جہاں وہ غلط ہے وہاں وہ ضرورت سے زیادہ سہل پسندی سے کام لیتا ہے، ورنہ اس کے فکر کی بنیاد غیر حقیقی اور وہمی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسے باطل قرار دیا جا سکتا ہے۔ حبس کی مبادئ طبیعت اور اخلاقیات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے خلاف دو دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ ہمیشہ قومی مفاد کو مجموعی طور پر دیکھتا ہے اور خاموشی سے یہ فرض کر لیتا ہے کہ تمام شہریوں کے مفادات بھی وہی ہیں۔ وہ مختلف طبقات کے درمیان تضاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ مارکس کے نزدیک یہی تضاد معاشرتی تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ حبس یہ فرض کر لیتا ہے کہ حاکم اعلیٰ کے مفادات عین رعایا کے مفادات ہی ہیں۔ جنگ کے زمانے میں اگر جنگ خوفناک قسم کی ہو تو واقعی دونوں کے مفادات میں یکسانیت ہوتی ہے، لیکن امن کے زمانے میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ ایک طبقے کے مفادات دوسرے طبقے کے مفادات سے ٹکراتے ہوں۔ یہ کسی طرح بھی ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا کہ ایسی صورتحال میں انتشار روکنے کا بہترین طریقہ حاکم اعلیٰ کو مطلق العنان بنا دیا جائے۔ خانہ جنگی روکنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اختیارات کی تقسیم میں رعایت برتی جائے۔ حبس کو انگلستان کی اپنی حال ہی کی تاریخ سے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے۔ ایک اور نقطہ نظر سے حبس کا نظریہ بیجا طور پر محدود ہے۔ یہ معاملہ مختلف ریاستوں کے درمیان تعلقات کا معاملہ ہے۔ لیویتھیسین میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملتا جو ریاستوں کے مابین تعلقات سے متعلق ہو، سوائے جنگ و فتح کے ذکر کے۔ اس کے اصولوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک بین الاقوامی حکومت کی عدم موجودگی میں ریاستوں کے درمیان تعلقات اب بھی قدرتی ماحول یا حالت فطرت میں ہونے جیسے ہیں۔ قدرتی ماحول میں صورتحال سب کی جنگ سب کے خلاف ہوتی ہے، ہر ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہونے کی ہے۔ جہاں تک بین الاقوامی انتشار کا تعلق ہے، یہ کسی طرح بھی واضح نہیں ہے کہ ریاستوں کی علیحدگی میں صلاحیت کا اضافہ انسانیت کے مفاد میں ہے، کیونکہ اس سے جنگ کی خون خواری و بربادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حکومت کی حمایت میں وہ ہر دلیل جو حبس پیش کرتا ہے، جہاں تک وہ واقع صحیح اور وزنی ہو سکتی ہے، وہ بین الاقوامی حکومت کی حمایت میں وزنی قرار پاتی ہے۔ جہاں تک قومی ریاستوں کا وجود ہے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ جوئی پر آمادہ ہیں، وہاں نسل انسانی کی بقا صرف جنگ کی عدم صلاحیت ہی میں محفوظ ہو سکتی ہے۔ مختلف ریاستوں کا آپس میں لڑنے کے لیے صلاحیت کو بہتر بنانا اور کسی طریقے سے جنگ نہ روکنا وہ راستہ ہے جو عالمی تباہی و بربادی کی طرف جاتا ہے۔ باب نمبر 2 ڈیکارٹ۔ رینے ڈیکارٹ 1596 سے 1650 کو عمومی جدید فلسفہ کا بانی خیال کیا جاتا ہے اور میرے خیال میں ایسا بجا طور پر سمجھا جاتا ہے۔ وہ پہلا شخص ہے جو بلند فلسفیانہ اہلیت کا مالک ہے اور اس کا زاویہ نگاہ نئی طبیعیات اور فلکیات سے گہرا متاثر ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس کے ہاں بہت مدرسیت بھی ہے، لیکن وہ اپنے پیش رو فلسفیوں کی قائم کردہ بنیادوں کو قبول نہیں کرتا
اور نئے فلسفے کی عمارت کی مکمل تعمیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ارسطو کے وقت سے ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کا فلسفہ سائنس کی ترقی سے پیدا ہونے والے نتیجہ کی نئی خود اعتمادی کا اظہار ہے۔ اس کے فلسفہ میں وہ تازگی ہے جو افلاطون کے پہلے کسی ممتاز فلسفی کے ہاں نہیں پائی جاتی۔ ان دونوں کے درمیان فلسفی معلمین تھے جن کے ہاں پیشہ ورانہ اہلیت ہے۔ ڈیکارٹ ایک معلم کی مانند نہیں بلکہ ایک انکشاف کرنے والے اور متجسس کی طرح لکھتا ہے اور اپنی دریافت کے اظہار کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ اس کا اسلوب آسان اور علمیت کی نمائش سے پاک ہے۔ وہ متعلمین کی بجائے ذہین لوگوں کے لیے لکھتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کا اسلوب غیر معمولی طور پر نفیس ہے۔ یہ جدید فلسفے کی خوش نصیبی ہے کہ اس کا بانی قابل تعریف ادبی ذوق کا مالک تھا۔ اس کے متبعین یورپ اور انگلستان میں بھی کانٹ تک اس کی غیر پیشہ ورانہ خاصیت کو قائم رکھتے ہیں، اور ان میں سے بیشتر کے ہاں اس کے اسلوب کی خوبی کی جھلک ملتی ہے۔ ڈیکارٹ کے باب پر بریٹینی کی پارلیمنٹ کا کونسلر اور متوسط قطع زمین کا مالک تھا۔ باپ کی موت کے بعد اس نے وراثت میں زمین فروخت کر دی اور رقم منافع میں لگا دی جس سے 6 یا 7 ہزار فرانک سالانہ کی آمدنی ہوتی۔ اس نے 1604 سے 1612 تک لا فلیشے کے یسوعی کالج میں تعلیم حاصل کی۔ یہاں اس میں جدید علم ریاضی کی بنیاد پختہ ہو گئی جو شاید اس وقت کی کسی اور یونیورسٹی میں نہ ہو سکتی۔ 1612 میں وہ فرانس چلا گیا جہاں وہ معاشرتی زندگی سے تنگ آ گیا۔ اس نے فابورک سینٹ جرمین کی تنہائی میں پناہ ڈھونڈ لی۔ وہاں اس نے جیومیٹری پر کام کیا۔ دوستوں نے اسے ڈھونڈ ہی نکالا، تاہم زیادہ مکمل خاموشی کے لیے وہ 1617 میں ہالینڈ کی فوج میں بھرتی ہو گیا۔ چونکہ اس وقت ہالینڈ پرسکون تھا، اس لیے اس نے 2 سال غیر مؤہل استغراق میں گزارے، تاہم 30 سال جنگ کے باعث وہ بوریا فوج میں شامل ہو گیا۔ 1619 بوریا میں ہی اس موسم سرما کے دوران 1619 سے 20 اسے وہ تجربہ ہوا جو وہ تحریکیات پر بحث میں بیان کرتا ہے۔ سرد موسم ہونے کے باعث وہ صبح اسٹوو میں گھس جاتا اور تمام دن اس میں بیٹھا غور و فکر کرتا رہتا۔ اس کے بیان کے مطابق جب وہ اس سے باہر آیا تو اس کا نصف فلسفہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اس بات کو زیادہ تر لفظی معنوں میں نہیں لینا چاہیے۔ سقراط تمام دن برف میں سوچتا رہتا، لیکن ڈیکارٹ کا ذہن اس وقت کام کرتا جب گرم ہوتا۔ 1621 میں اس نے جنگ کو خیر باد کہہ دیا۔ اٹلی جانے کے بعد اس نے 1625 میں پیرس میں مستقل قیام کر لیا، لیکن اس کے جاگنے سے پہلے اس کے دوست آ جاتے۔ وہ دوپہر سے پہلے نہیں جاگتا تھا، اس لیے 1620 میں وہ پھر فوج میں چلا گیا۔ اس وقت فوج لاراشلے قلعہ ہیوگنا کو محاصرہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قصہ ختم ہوا تو اس نے ہالینڈ میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ شاید مقدمہ بازی سے بچنے کے لیے اسے ایسا کرنا پڑا۔ وہ ڈرپوک شخص تھا اور ایک باعمل کیتھولک تھا، لیکن وہ گلیلیو کی بدعات کو تسلیم کرتا تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ اسے رازداری سے گلیلیو کی مذمت کا علم ہوا جو 1616 میں واقع ہوئی۔ تاہم ممکن ہے کہ اسی وجہ سے اس نے اپنی کتاب لی مونڈے، جو اس نے بہت محنت سے لکھی تھی، کی اشاعت روک دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اس میں بدعتی نظریات کا اظہار کیا تھا، یعنی زمین کی گردش اور کائنات کی لامتناہیت۔ یہ کتاب اپنی مکمل صورت میں کبھی بھی شائع نہ ہوئی، لیکن اس کی موت کے بعد اس کے بعد حصے چھپے۔ اس نے ہالینڈ میں 20 سال 1629 سے 49 بسر کیے، سوائے چند ایک مرتبہ فرانس اور ایک دفعہ انگلستان جانے کے، اور وہ بھی اپنی بزنس کے سلسلہ میں۔ 17ویں صدی میں ہالینڈ میں آزادی کی اہمیت کا مبالغہ کرنا ناممکن ہے، چونکہ یہ واحد ملک تھا جہاں آزادی میسر تھی۔ ہابس کو اپنی کتابیں وہاں شائع کرانی پڑیں۔ لاک نے 1688 میں پہلے انگلستان میں رجعت پسندی کے بدترین 5 سالوں کے دوران وہاں پناہ لی۔ لغات مرتب کرنے والے بیلی نے وہاں رہنا ضروری سمجھا، اور سپائنوزا کو شاید ہی کسی اور ملک میں کام کرنے کی اجازت ملتی۔ میں نے کہا ڈیکارٹ بزدل شخص تھا،
لیکن ایسا کہنا مناسب ہوگا کہ وہ چاہتا تھا کہ اسے سکون ملے تاکہ وہ کسی پریشانی کے بغیر کام کرے۔ وہ ہمیشہ کلیسائی لوگوں سے ملتا، خصوصاً یسوعی سے، نہ صرف اس وقت جب تک وہ ان کے زیر اختیار تھا، بلکہ ہالینڈ چلے جانے کے بعد بھی۔ اس کی نفسیات دھندلی ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ ایک مخلص کیتھولک تھا اور کلیسا کو اس طرف راغب کرنے کا خواہش مند تھا، کلیسا کے بھی اور اپنے مفاد میں بھی، کہ وہ جدید سائنس کی کم مخالفت کریں جیسی کہ اس نے گلیلیو کے زمانے میں کی تھی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مذہبیت محض مصلحت آمیز تھی، لیکن یہ خیال ممکن ہو سکتا ہے، مگر میں نے اسے زیادہ اغلب نہیں سمجھتا۔ ہالینڈ میں بھی اس پر تکلیف دہ حملے ہوئے۔ ایسا نہ صرف کیتھولک بلکہ جنونی پروٹیسٹنٹ لوگوں نے بھی کیا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے خیالات الحاد کی طرف لے جاتے ہیں، اور اگر فرانسیسی سفیر اور شہزادہ اورنج آڑے نہ آتے تو اس پر مقدمہ چلایا جاتا۔ یہ حملہ ناکام ہونے کے بعد ایک اور کم بلا واسطہ حملہ لیڈن یونیورسٹی کے صاحبان اختیار نے چند سال بعد کر دیا۔ انہوں نے اس کے ذکر تک کو ممنوع قرار دے دیا، خواہ یہ حمایت میں ہو یا مخالفت میں۔ شہزادہ اورنج نے دوبارہ مداخلت کی اور یونیورسٹی سے کہا کہ یہ حماقت نہ کریں۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ پروٹیسٹنٹ ممالک میں کلیسا کا حکومت کی اطاعت میں آنے کا انہیں کیا فائدہ ہوا۔ اس سے انہیں کلیساؤں کی کمزوری بھی ظاہر ہوتی ہے جو مقابلتاً بین الاقوامی نہ رہے۔ اسے بدنصیب کہیے کہ اسٹاک ہوم میں فرانسیسی سفیر شانو کی وساطت سے ڈیکارٹ کی سویڈن کی ملکہ کرسٹینیا سے خط و کتابت شروع ہو گئی۔ وہ ایک جذباتی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ بحیثیت ملکہ اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ عظیم لوگوں کا وقت ضائع کرے۔ ڈیکارٹ نے اسے محبت کے موضوع پر ایک مقالہ لکھ کر بھیجا۔ اس موضوع کو اب تک اس نے نظر انداز کر رکھا تھا۔ اس نے اسے جذبہ روح پر بھی ایک مقالہ بھیجا۔ یہ مقالہ الیکٹر پلیسیٹائن کی بیٹی شہزادی الزبتھ کے لیے لکھا گیا تھا۔ ان نگارشات نے ملکہ کو مائل کیا کہ وہ ڈیکارٹ کو اپنے دربار میں بلائے۔ بالآخر وہ مان گیا۔ ملکہ نے اسے لانے کے لیے جنگی جہاز روانہ کیا۔ ستمبر 1649۔ بعد میں یہ ہوا کہ وہ چاہتی تھی کہ ڈیکارٹ اسے ہر روز پڑھائے اور صبح 5 بجے کے علاوہ اس کے پاس وقت نہ تھا۔ ایک تو وہ علیل صبح جاگنے کا عادی نہ تھا، اور دوسرے سیکنڈے نیووا کی موسم سرما کی شدید سردی اس نازک شخص کے لیے کس طرح بھی صحیح نہ تھی۔ علاوہ ازیں شانو شدید بیمار ہو گیا اور ڈیکارٹ نے اس کی تیمارداری کی۔ سفیر صحت یاب ہو گیا، لیکن ڈیکارٹ بیمار پڑ گیا اور فروری 1650 میں چل بسا۔ ڈیکارٹ نے عمر بھر شادی نہ کی، لیکن اس کی ایک ناجائز بیٹی تھی جو 5 سال کی عمر میں چل بسی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ تھا۔ وہ ہمیشہ نفیس لباس زیب تن کرتا اور تلوار لٹکاتا۔ وہ زیادہ محنتی نہ تھا۔ وہ چند گھنٹے کام کرتا اور بہت کم مطالعہ کرتا۔ جب وہ ہالینڈ گیا تو کچھ کتابیں ساتھ لے کر گیا۔ ان میں بائبل اور تھامس ایکویناس کی کتابیں تھیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو چند گھنٹے وہ کام کرتا وہ اس پر بھرپور توجہ مرکوز کرتا، لیکن شاید امیرانہ انداز کی ظاہرداری کے شوق کے تحت وہ یہ ظاہر کرتا کہ وہ دراصل جتنا کام کرتا ہے اس سے کم کام کرتا ہے، کیونکہ بصورت دیگر اس کی کامیابیاں بمشکل قابل یقین ہوتی۔ ڈیکارٹ ایک فلسفی، ایک ماہر علم ریاضی اور ایک سائنسدان تھا۔ فلسفہ اور ریاضیات میں اس کے کام کی انتہائی اہمیت ہے۔ سائنس میں اگرچہ اس کا کام قابل تعریف ہے، مگر اس کے بعض معاصرین کے کام جیسا اعلیٰ نہیں ہے۔ اس کا جیومیٹری میں بڑا اضافہ خطوط مرتبہ جیومیٹری کی ایجاد ہے، اگرچہ اس نے اسے حتمی شکل نہ دی۔ اس نے تحلیلی طریقہ استعمال کیا۔ یہ طریقہ قضیہ حل ہو جانے کے بعد مفروضہ حل کے نتائج کو پھر جانچتا ہے۔ اس نے جیومیٹری میں الجبرا استعمال کیا۔ ان دونوں میں اس کے پیش رو تھے۔
اول ذکر کے متعلق قدمہ بھی شامل تھے۔ اس کی جودت طبع یہ تھی کہ اس نے جیومیٹری کے خطوط مرتبہ استعمال کیے، یعنی سطح مسطح میں دو مقررہ خطوط کے فاصلہ سے نقطہ کے مقام کا تعین کرنا۔ اس طریقے کی تمام قوت اس نے خود ایجاد نہ کی، لیکن اس میں مزید ترقی کو آسان بنانے کے لیے اس نے بہت کام کیا۔ علم ریاضیات میں یہ تمام اضافہ کسی طرح بھی اس کا اپنا نہ تھا، لیکن اس میں اس کا حصہ بہت اہم تھا۔ جس کتاب میں اس نے سب سے اہم سائنسی نظریات پیش کیے وہ پرنسپیا فلوسفیا تھی، جو 1644 میں شائع ہوئی۔ تاہم اور بھی اہم کتابیں تھیں۔ 1637 میں اسائس فلوسفیکوس شائع ہوئی۔ اس کے موضوعات بصریات اور جیومیٹری ہیں۔ اس کی کتابوں میں سے ایک کا نام دی لا فارمیشن ڈیو فوئٹس ہے۔ اس نے ہاروے کے نظریہ گردش خون کو بہت سراہا۔ وہ ہمیشہ طب میں کسی اہم انکشاف کی بے معنی امید رکھتا تھا۔ وہ انسانوں اور حیوانات کے جسم کو ایک مشین سمجھتا۔ حیوانات کو وہ محض خود کار مشینیں خیال کرتا جو صرف طبیعیات کے اصولوں پر کام کرتی ہیں اور احساس و شعور سے معرّہ ہوتے ہیں۔ انسان مختلف ہے۔ ان میں روح ہوتی ہے جس کا مسکن غدود و صنوبریہ ہوتا ہے۔ وہاں روح حیوانی قوہ وائٹل سپرٹس سے رابطہ قائم کرتی ہے اور اس ربط سے روح و بدن میں تعامل رہتا ہے۔ کائنات میں حرکت کی مقدار کا مجموعہ مستقل ایک ہی رہتا ہے، اس لیے روح اسے متاثر نہیں کر سکتی، لیکن قوہ حیوانی کی حرکت کی سمت تبدیل کر سکتی ہے اور یوں بلا واسطہ طور پر جسم کے دوسرے حصوں کی بھی۔ اس کے نظریہ کے اس حصے کو اس کے مکتب نے ترک کر دیا، پہلے اس کے پرتگالی شاگرد گیولینکس اور بعد ازاں میلبرانشے اور اسپائنوزا کے۔ ماہرین طبیعیات قوت رفتار کی محافظت کا انکشاف کیا، جس کے مطابق دنیا میں حرکت کی کل مقدار کسی بھی دی ہوئی گیون سمت میں مستقل رہتی ہے۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ ڈیکارٹ نے مادہ پر ذہن کے عمل کی جس قسم کا تصور کیا تھا وہ ناممکن ہے۔ فرض کرتے ہیں، جیسے کہ عموماً کارتیسی مکتب میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ تمام طبعی حرکات تصادم کی نوعیت ہوتی ہیں۔ مادہ کی حرکت متعین کرنے کے لیے قوانین حرکت کافی ہوتے ہیں اور ذہن کے کسی اثر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک مشکل پیدا کرتی ہے۔ میرا بازو اس وقت حرکت کرتا ہے جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں ایسا کروں، لیکن میرا ارادہ ایک ذہنی مظہر ہے اور میرے بازو کی حرکت ایک طبعی مظہر ہے۔ اگر ذہن و مادہ باہمی تعامل نہیں کر سکتے تو میرا جسم اس طرح کیوں حرکت کرتا ہے جیسے اسے میرا ذہن نے کنٹرول کیا ہو؟ اس کا جواب گیولینکس نے ایجاد کیا، جسے وہ دو کلاک نظریہ کہتا ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس دو ایسے کلاک ہیں جو مکمل طور پر ایک جیسا وقت دیتے ہیں۔ جب یہ ایک گھنٹہ ظاہر ہوتا ہے تو دوسرا آواز پیدا کرتا ہے، لہٰذا آپ ایک کو دیکھیں اور دوسرے کو سنیں تو آپ سمجھیں گے کہ ایک کلاک دوسرے کلاک کی حرکت کا سبب بنا۔ یہی صورت ذہن و بدن کی ہے۔ ہر ایک کو خدا نے اس طرح چابی دے رکھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت یکساں رکھتے ہیں۔ اس طرح میرے ارادے کے موقع پر صرف طبعی قوانین میرے بازو کی حرکات کا سبب بنتے ہیں، اگرچہ میرے ارادے نے در حقیقت میرے جسم پر عمل نہیں کیا ہے۔ بلا شبہ اس نظریے میں مشکلات تھیں۔ پہلے تو یہ کہ یہ عجیب و غریب تھا، دوسرے یہ کہ چونکہ طبعی تسلسل سختی سے فطری قوانین سے متعین ہوتا ہے، اس لیے ذہنی تسلسل جو اس کے متوازی رہتا ہے یوں اس ہی کی طرح متعین شدہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ نظریہ صحیح ہے تو اس کے لیے ایک مکمل لغات ہونی چاہیے جس کے ہر مغزی واقعہ سے مطابقت رکھنے والے ذہنی واقعہ کا اندراج ہو۔ ایک مثالی کیلکولیٹر حرکیات کے قوانین کے تحت محضی واقعہ کا اندراج کر سکتا ہے اور لغات کے ذریعے ذہنی واقعہ کے مطابقت کا نتیجہ احس ہو سکتا ہے۔ لغات کے بغیر بھی کیلکولیٹر الفاظ اور اعمال متعین کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جسمانی حرکات ہیں۔
اس نظریہ کا مسیحی اخلاقیات سے متفق ہونا مشکل ہے، لہٰذا گناہ کی سزا لازم ہے۔ تاہم یہ نتائج فوری طور پر ظاہر نہ ہوئے۔ یہ نظریہ دو خوبیوں کا متحمل نظر آتا تھا۔ پہلی یہ کہ یہ ایک مفہوم میں اس نے روح کو مکمل طور پر جسم سے آزاد کر دیا۔ دوسری یہ کہ اس نے یہ عام اصول دیا کہ ایک جوہر دوسرے جوہر پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ جواہر دو تھے، ایک ذہن، دوسرا مادہ، اور دوسرے اتنے مختلف تھے کہ باہمی تعامل ناقابل قیاس۔ گیلی فیکس کے نظریہ نے اس کی حقیقت سے انکار کرتے ہوئے تعامل کی ظاہریت کی وضاحت کی۔ ڈیکارٹ میکانیات میں حرکت کا پہلا قانون تسلیم کر لیتا ہے، جس کے مطابق اگر ایک شے کو اپنے آپ پر چھوڑ دیا جائے تو وہ مستقل ویلوسٹی کے ساتھ چلتی رہے گی۔ لیکن نیوٹن کے نظریہ کشش ثقل کے مطابق کچھ فاصلے کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا۔ خلا نام کی کوئی شے نہیں اور ایٹم بھی نہیں ہوتے۔ پھر بھی تمام تعامل کی نوعیت تصادم کی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں زیادہ علم ہوتا تو ہم کیمیا اور نباتات کو میکانیات میں تبدیل کر لیتے۔ وہ عمل جس سے ایک بیج ایک جانور یا ایک پودے میں نشو و نما پاتا ہے خالص میکانیکی ہے۔ ارسطو کی تین ارواح کی ضرورت نہیں رہتی، ان میں سے صرف ایک عقلی روح ہی رہ جاتی ہے جو صرف انسان میں ہوتی ہے۔ مذہبی مذمت سے بچنے کے لیے ڈیکارٹ نے ایسی تکوین وضع کی جو بعض قبل افلاطونی فلسفیوں کی تکوین سے مختلف نہ تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ دنیا اس طرح تخلیق کی گئی جس طرح کا اس کا پیدائش تورات باب اول میں بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ فطری طور پر شاید کس طرح وجود میں آئی ہوگی۔ وہ بھنور کی تشکیل کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ سورج کے گرد ایک بہت عظیم گولا یا بھنور اجتماع کامل میں ہے جو اپنے ساتھ سیاروں کو چکر میں لیے پھرتا ہے۔ یہ ایک اختراعی نظریہ ہے، لیکن یہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتا کہ سیاروں کے مدار محروتی کیوں ہیں اور کروی کیوں نہیں ہیں۔ اسے فرانس میں عموماً قبول کر لیا گیا، جہاں نیوٹن کے نظریے نے اسے بتدریج خارج کر دیا۔ کوٹیکس، نیوٹن کی کتاب پرنسپیا کے پہلے انگریزی ایڈیشن کا ایڈیٹر، بزور یہ کہتا ہے کہ بھنور کا نظریہ الہاد کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ نیوٹن کو خدا کی ضرورت ہے جو سیاروں کو سورج کی طرف نہیں بلکہ ایک سمت میں حرکت عطا کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس بنیاد پر نیوٹن قابل ترجیح ہے۔ اب میں ڈیکارٹ کی دو اہم ترین کتابوں کی طرف آتا ہوں کیونکہ ان کا خالص فلسفہ سے تعلق ہے۔ یہ تحریکات پر بحث 1637 میں، فلسفہ عدلیہ پر غور و فکر 1642، دونوں میں بیشتر ایک ہی بحث ہے اور انہیں الگ الگ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ان کتابوں میں ڈیکارٹ ابتدا اپنے اس طریقے کی وضاحت سے کرتا ہے، جواب میں کارتیسی شک کے نام سے مشہور ہے۔ اپنے فلسفہ کی مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے وہ خود کو اس فیصلے کا پابند کرتا ہے کہ وہ ہر شے کو شک کی نگاہ سے دیکھے جسے وہ شک کی نظر سے دیکھ سکتا ہے، جیسا کہ وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ یہ عمل طویل مدت لے سکتا ہے۔ اس لیے اس دوران وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے طرز عمل کو عمومی طور پر طے شدہ اصولوں کے مطابق ترتیب دے گا۔ یوں اس کے شک کے جو ممکن نتائج نکلیں گے انہیں اس کا ذہن عملی رابطے کے حوالے سے بے روک قبول کرے گا۔ وہ تشکیل کے عمل کی ابتدا حواس سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس پر شک کر سکتا ہوں کہ میں اس وقت یہاں اپنے ڈریسنگ گاؤن میں آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ ہاں، کیونکہ بعض اوقات میں نے خود کو خواب میں یہاں بیٹھے دیکھا جبکہ حقیقت میں بستر میں بے لباس پڑا تھا۔ اس وقت تک پاجامہ اور شب قمیص ایجاد نہ ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں بعض اوقات پاگل لوگ بھی ایسی خطا کا مرتکب ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے اس وقت میں بھی اسی کیفیت میں ہی ہوں۔